بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نصارہ کا عقیدہ یہ ہے کہ خدا واحد ہے مگر اس کی ذات میں تین اقنوم ہیں، اب، ابن اور روح القدس، اور ان میں سے ہر ایک خدا ہے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت مسیح خدا کے بیٹے ہیں اور خدا بھی ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی الوہیت اور ابنیت نصارہ کا بنیادی عقیدہ ہے۔ نصارہ یہ کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے خود ہی مریم کے پیٹ میں جسم پکڑا اور خدائے مجسم ہو کر ظاہر ہوا اور کنواری کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ غرض یہ کہ نصارہ کے نزدیک حضرت مسیح خدا تعالیٰ کے بیٹے بھی ہیں اور خدائے مجسم بھی ہیں، اور خداوند واحد کے دوسرے اقنوم بھی ہیں، اور خداوند قدوس کے تیسرے اقنوم روح القدس ہیں۔ نصارہ جس طرح توحید کو حقیقی مانتے ہیں، اسی طرح تثلیث کو بھی حقیقی مانتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ خداوند واحد باوجود وحدت حقیقی کے کثیر حقیقی بھی ہے، اور مسیح ابن مریم کے ساتھ حقیقتاً متحد ہے، اور اس عقیدے کو توحید فی التثلیث اور تثلیث فی التوحید کے نام سے موسوم کرتے ہیں، جس کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ ایک تین میں ہے اور تین ایک میں ہے۔ اہل عقل غور کریں کہ کیا دنیا میں اس سے بڑھ کر بھی کوئی مذہب خلاف عقل ہوگا جس میں توحید اور تثلیث کو اور وحدت اور کثرت کو، جو ایک دوسرے کی صریح نقیض اور ضد ہیں، یعنی جو ایک ہے وہ ایک سے زیادہ بھی ہے، اور جو ایک سے زیادہ ہے وہ ایک بھی ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہ بات بالکل عقل میں آنے والی ہے ہی نہیں۔ جو ایک ہوگا وہ ایک سے زیادہ نہیں ہوگا، اور جو ایک سے زیادہ ہوگا یعنی 5 ہوگا، ظاہر سی بات ہے وہ ایک نہیں ہے، وہ ایک سے زیادہ ہے۔ عقلاء عالم کا اس پر اتفاق ہے کہ اجتماع نقیضین اور اجتماع ضدین بلا شبہ محال ہیں، یعنی وہ دو چیزیں جن کے درمیان آپس میں کانٹراڈکشن ہو وہ وجود میں نہیں آ سکتی، وہ محال ہیں، یعنی کہ وہ ناممکن ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی کہے کہ زید وہ کھڑا بھی ہے اور بیٹھا بھی ہے، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یا تو وہ کھڑا ہوگا یا وہ بیٹھا ہوگا۔ مگر نصارہ کہتے ہیں کہ محال نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے جس پر ان کا ایمان ہے، مگر افسوس اگر کوئی بے عقل محال عقلی پر ایمان لے آئے اور اس کو اپنا عقیدہ بنا لے تو اس کو اختیار ہے، اللہ اس کو عقل دے۔ 1950 سال گزر گئے مگر علماء نصارہ عقیدہ تثلیث پر نہ کوئی عقلی دلیل قائم کر سکے اور نہ تورات و انجیل کا ایک حوالہ پیش کر سکے کہ جس میں یہ تعلیم صراحتاً مذکور ہو کہ خداوند واحد کے تین اقنوم ہیں، ایک باپ اور ایک بیٹا اور ایک روح القدس، اور یہ تینوں خدا ہیں اور ایک ہیں اور تین ہیں، اور ایک تین میں ہے اور تین ایک میں ہے۔ فضلائے نصارہ میں اگر ہمت ہے تو اول تو کسی دلیل عقلی سے یہ سمجھائیں کہ ایک اور تین کیسے ایک ہو سکتے ہیں، متحد ہو سکتے ہیں۔ دوم یہ کہ تورات و انجیل سے کوئی حوالہ پیش کریں جس میں تثلیث اور اتحاد اور خدائے مجسم کی صاف صاف تعلیم اور تلقین مذکور ہو۔ اس مسئلے کی تفصیل اگر درکار ہو تو اس ناچیز کا رسالہ احسن الحدیث فی ابطال التثلیث مطالعہ کریں جو چھپ چکا ہے، انشاءاللہ وہ بھی زیر مطالعہ آئے گا۔ نصارہ بتلائیں کہ معاذ اللہ کیا خدا بھی کسی عورت کے شکم اور رحم سے پیدا ہو سکتا ہے، اور معاذ اللہ کیا خدا کے ماں بھی ہو سکتی ہے؟ نصارہ کا ایک فرقہ حضرت مریم کو خدا اور خدا کی والدہ محترمہ سمجھتا ہے، اور اس طرح دعا مانگتا ہے کہ اے والدہ خداوند یسوع مسیح ہماری مغفرت فرما اور ہم کو رزق دے اور ہم پر رحم کر۔ اور معاذ اللہ کیا خدا تعالیٰ کی بیوی بھی ہو سکتی ہے؟ اس لیے کہ نصارہ کے زعم کے مطابق جب حضرت مسیح خدا کے بیٹے ہوئے اور حضرت مریم ان کی والدہ ہوئیں تو بیٹے کی ماں باپ کی بیوی ہی ہوتی ہے۔ اور معاذ اللہ کیا خدا بھی پیدا ہونے کے بعد بتدریج نشو و نما پاتا ہے، جیسا کہ حضرت مسیح علیہ السلام اول پیدا ہوئے اور بتدریج بچوں کی طرح بڑھے اور جوان ہوئے؟ اور معاذ اللہ کیا خدا کھانے اور پینے اور غذا کا بھی محتاج ہے، جیسا کہ نصارہ کہتے ہیں کہ خدائے مجسم یعنی مسیح ابن مریم کھاتے اور پیتے بھی تھے اور ماں کا دودھ بھی پیتے تھے؟ اور معاذ اللہ کیا خدا مقتول اور مصلوب بھی ہو سکتا ہے، یعنی اس کو قتل بھی کیا جا سکتا ہے اور سولی پھانسی پر بھی چڑھایا جا سکتا ہے؟ اور معاذ اللہ کیا خدا اپنے بندوں سے ڈر کر بھاگا بھی کرتا ہے؟ اور معاذ اللہ کیا کوئی شخص خدا کے تماچے بھی مار سکتا ہے؟ اور معاذ اللہ کیا خدا کے منہ پر تھوکا بھی جا سکتا ہے؟ اور معاذ اللہ کیا خدا کو صلیب دے کر قبر میں دفن بھی کیا جا سکتا ہے؟ سبحانہ وتعالی عما یقولون علوا کبیرا۔ نصارہ بتلائیں کہ کیا اس سے بڑھ کر بھی الوہیت کی کوئی توہین اور تذلیل ہو سکتی ہے؟ یہ سب وہ امور ہیں جو نصارہ مسیح ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے مانتے ہیں، ان کو خدا ماننے کے باوجود بھی ان کے لیے سب چیزیں مانتے ہیں، حالانکہ اگر وہ خدا ہیں تو ایسا ان کے ساتھ کس طرح سے ہو سکتا ہے؟
اور اگر ایسا ان کے ساتھ ہوا ہے تو وہ خدا نہیں ہو سکتے ہیں، اس کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔